من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعاللہ بإذنہ وسراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد ابا احد من رجالکم صلوات بر محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بھائی غضنفر عباس کی عیسائی جمیلہ کو آل محمد اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات شیعہ اور سنی نیت کے ساتھ فرزند رسول کے ذکر میں شریک ہوئے ہیں، آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے، اس لیے کہ اس دربار میں حاضر ہونے کے بعد نیت کی صحت لازمی ہے. بد نیت بندے کو رسول کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا. مجھ پر جو حکم کیا گیا ہے میں اس عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس عنوان تک پہنچنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. مذہب شیعہ مذہب شیعہ یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے. اور یہ بات ہم حجرے میں بیٹھ کر نہیں بلکہ لاؤڈ اسپیکر پر اپنے پرائے کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ کی پوری کائنات میں واحد مذہب ہے شیعہ جو اپنا اصول بھی قرآن سے ثابت کرتا ہے، فروع بھی قرآن جسے بات سمجھ آئے جس کو بات سمجھ آئے اسے بولنے کی دعوت اس لیے کہ آل محمد کے ذکر میں بولنا ایک اتنی عظیم فائدہ مند عبادت ہے. اس وقت زبان ہو، سانس ہو، زندگی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. اگر بول سکتے ہو تو پھر سیدوں کی حمایت میں بولو. قبر میں تم نہیں بول سکو گے
پھر تمہاری جگہ پر علی بولے گا، حسن بولے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے ماں کانا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ابا احد کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یہ قرآن نے کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ اس میں کوئی بندہ چپ بھی کر جائے تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب بھی مولوی صاحبان ختم کرنے لگتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت ضرور کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اسی قرآن نے فرمایا اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید، کوئی حافظ قرآن تشریف فرماؤ، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا بیٹھا ہو، مذہب شیعہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن نے کہا یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں۔ کچھ جاہلوں کا نعرہ ہے کہ شیعہ رسول کی بیویوں کو نہیں مانتے۔ خدا کی قسم مذہب شیعہ رشتہ داری کو نہیں مانتا، کردار کو مانتا۔ اگر کردار فرعون کی بیوی کا اچھا ہو تو ہم اسے بھی تسلیم کرنے پر تیار ہیں، اور نوح کی بیوی کا کردار اچھا نہ ہو ہم بے شمار کرتے ہیں۔ ہم رشتہ دار دیکھ کر حیا نہیں کرتے۔ کسی کا رشتہ دار ہونا لائق تعظیم نہیں ہے۔ کردار اچھا ہو تو بلال سلام کے قابل ہو جاتا ہے، اور کردار ٹھیک نہ ہو تو ابو لہب لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو بنیاد جو چیز ہے اس چیز کا نام ہے کردار۔ اگر شیعہ مذہب میں رشتہ داری کی بنیاد پر رسول کی کسی بیوی کو چھوڑا جاتا تو سب سے خطرناک رشتہ داری ہے ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ کی، ابو سفیان کی بیٹی ہے، بڑے یزید کی بہن ہے، چھوٹے یزید کی پھوپھی ہے رسول کی بیوی۔ کئی بندے انگلیاں جو دانتوں میں لے لیتے ہیں، یوسف تو نہیں پڑھ رہا میں، یوسف کا ذکر ہو تو پھر انگلیاں کاٹی کرو، علی کا ذکر ہو گردنیں بھی کٹوا دو تو حق ادا جو یا علی کو مفید سمجھتے ہو، اور کسی کا اگر بخشش کا کوئی اور بندوبست ہو گیا ہو وہ بے شک یا علی نہ کہا کرے، اور جس کا مولا علی کے بغیر سے گزارا نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی زبانوں کو معطر کیا کرے، کیونکہ علی کا نام زبان پر بدن کی طاقت کی وجہ سے نہیں آتا، اماں کی شرافت کی وجہ تاریخ میں ہے کہ ایک بندہ بصرے سے چلا اور مدینے میں پہنچا، اور پہلے اس نے حکومتی مولوی سے مسئلہ پوچھنے کی خواہش کا اظہار کیا، آدھے رستے میں جا کے حاج صاحب واپس آ کے امام کی خدمت میں چلا آیا۔ امام سے کہتے مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا ادھر، لیکن آدھے رستے میں مجھے خیال آیا نبی کا بیٹا تو ہے، دین کا وارث تو ہے، حجت خدا تو ہے، مالک کائنات تو ہے، جنت بانٹنے والا تو ہے، توجہ پہلے ادھر جا رہا تھا ادھر، آدھے رستے سے واپس آیا ہوں۔ آپ کی خدمت میں امام مسکرا کے فرماتے تیرا کمال نہیں، اپنی اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی کبھی واپس زبان سے بولنا جسے بات ہو علامت
بنیادیں قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں حکم کی تعمیل کر سکوں کہ کچھ بندوں کی پریشانی مجھے پریشان کر رہی ہے. آپ نے تھوڑی توجہ فرمائی. اگلے ٹھیک ہوئے تو پچھلے آپ ٹھیک ہو. اسلام نہیں ہو اگلے ٹھیک ہوئے نا. سامعین گرامی اقدر، حضرت ام حبیبہ بڑی خطرناک رشتہ داری کی مالک، لیکن شیعوں کا بچہ بچہ سلام کرتا اس لیے کہ کردار عظیم تھا. جب فتح مکہ کے بعد اس کا باپ ابو سفیان گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھ کے، حکومت مکہ کا کلمہ پڑھ کے اس کے ملنے کے لیے آیا کہ میں سسر ہوں رسول کو، میری بیٹی ہے رسول کے گھر. یہ بزرگ بن کے ملنے کے لیے آیا. اس نے پورے کمرے میں دیکھا سب سے اچھا بستر کون سا ہے، اور وہ تھا پیغمبر کا بستر. یہ نبی کے بستر پہ بیٹھنے لگا. ادھر اس نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، نہ بستر پہ تھا نہ کھڑا تھا. ابھی رستے میں یہ بیٹھنے لگا، یا شریف بیٹی نے یہ کہہ کر محمد کا بستر اس کے نیچے سے کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں آتا. قبلہ بڑی زرخیز سرزمین ہے، بڑی زرخیز سرزمین ہے، لیکن معرفت والوں کے لیے فکر کہتا ہوں، نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہی ہے جو نبی کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھے. اسے بات سمجھ آئی؟ سید زادے کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تکبیر، حافظ کعبہ نعرہ رسالت، زینت کعبہ کل ایمان ہلالی موالی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ. سامعین گرامی اقدر، یہ ہاتھ اٹھا کے یا علی کہنا تو ہمارے سنی بھائیوں کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے. طاہر القادری صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کا اپنا ایک بندہ غصے میں آگے کھڑا ہو گیا. اس نے قادری صاحب آپ سنی ہیں؟ اس نے 100%. اس نے کہا آپ سنی ہیں؟ قادری صاحب نے کہا 100%. اس نے کہا علی علی بہت کرتے ہیں. اس نے کہا 100%. سمجھدار بندے سے میری گفتگو ہے. علی علی بہت کرتے ہیں. اس نے کہا 100%. اس نے کہا باقی صحابہ اور علی میں کوئی فرق ہے؟ قادری صاحب نے کہا 100%. باقی صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے کہا 100%. امام حسین بادشاہ کو سلامت رکھے، جناب سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے. اس نے کہا آپ سنی ہیں؟ کہا 100%. علی علی بہت کرتے ہیں؟ قادری صاحب نے کہا 100%. اس نے کہا صحابیوں میں اور علی میں کوئی فرق ہے؟ کہا 100%. اس نے کہا کوئی ایک فرق بیان کرے. قادری صاحب نے کہا تیری عقل میں نہیں آیا، باقی صحابہ ایسے خلیفہ بنے، علی ایسے خلیفہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اب یہ دونوں فکریں قرآن کی ہیں. اگر ایک آیت ہوتی ایک روایت، تو جو روایت ہوتی
اسے کوئی نہ مانتا. یہ بھی آیت ہے کہ نبی باپ نہیں ہے. یہ بھی آیت ہے اس کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. مولوی سے پوچھو نبی تمہارا کیا لگتا ہے؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں بڑا بھائی. اللہ میاں ابا نہیں کہنے دیتا, تو بھائی بنائے پھر. بھائی کہنے والے مولوی کو میری دعوت ہے کہ اگر نبی تمہارا بھائی ہے تو نبی کی کسی بیوی کو بھابھی کہہ کے دکھاؤ. بھائی کی بیوی وہ سب کیا ہوتی ہے؟ بھابھی. اگر یہ بھائی ہے تو نبی کو بھائی کہو, اسے بھابھی کہہ کے دکھاؤ. اللہ کہتے خبردار تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. رہتی دنیا تک یہ فکرہ یاد رکھنا, اللہ نے اسے باپ کیوں نہیں کہا, انہیں مائیں کیوں کہا. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم جیسی تھیں ان سے رشتہ جوڑ دیا ہے, جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ. نہیں, کئی بندے بولے ہیں, کئی بندے پریشان ہو گئے. کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد. جو شیعہ سنی تشریف فرماؤ, جا کے علماء سے پوچھے. فرمایا ام المومنین حضرت بی بی عائشہ نے, یا رسول اللہ اخبرنی, مجھے بتائیے میں ایک ہی ہانڈی میں سالن پکاتی ہوں, ہانڈی ایک, چولہا ایک, سالن ایک, 2 برتنوں میں نکالتی ہوں, ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے. ایک کے لیے نیت کرتی ہوں کہ آپ کو دوں گی, ایک کے لیے ارادہ کرتی ہوں خود کھاؤں گی. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ میرے کھانے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں. اسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے, میرے کھانے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, آپ کے کھانے پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی. حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک, میں تم جیسا نہیں. میں تم جیسا نہیں ہوں. پتہ چلا نبی کی بیوی نبی جیسی نہیں. پھر پتہ کر نبی جیسا ہے کون. صحیح بخاری اٹھاؤ, مسجد نبوی بننے کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا, جن کی نیتیں ملتی تھی, جن کی شخصیتیں ملتی تھی, جن کے منصوبے بنتے تھے, جن کی تینت ملتی تھی, ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر برادرہڈ قائم کیا. یہ 8ویں جماعت میں بھی ہے, یہ 5ویں جماعت میں بھی ہے, یہ انٹر کے اندر بھی ہے, یہ بی اے کے اندر بھی ہے, یہ ایم اے کے اندر بھی ہے, یہ ایم فل کے اندر بھی ہے, یہ پی ایچ ڈی کے اندر بھی ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے, یہ مولویوں کے ذہنوں میں بھی ہے. پیغمبر نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا. پیغمبر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا, فرمایا تو اس کا بھائی ہے, یہ تیرا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑا, ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. نبی بھائی بناتے آئے بناتے آئے. یا اہل سنت علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں حیدر کرار بیٹھے رو رہے تھے. نبی نے آ کے فرمایا ماذا یبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتے ہو؟ کہا کیوں نہ روؤں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے علی کے بازوؤں سے پکڑا, حیدر کرار کو اٹھایا, آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا, سینے سے لگا کے کہا یا علی اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہو, اگر ان میں سے انت آخی, سلامت انت آخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے.
بات آگے نہ نکل جائے، میں اپنے رستے پہ سفر کر کے موضوع پہ پہنچنا چاہتا ہوں. یہ باپ نہیں، وہ مائیں ہیں. اللہ نے ماں کیوں کہا؟ جو فکر میں پڑھ رہا ہوں اس کا دنیا و آخرت میں میں ذمہ دار ہوں، اس دنیا میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی. اللہ نے نبی کی بیویوں کو ماں ضرور کہا، لیکن ماں والے سارے حقوق نہیں دیے. مثلا بیٹے کا ماں سے پردہ نہیں ہوتا، یہ ایسی مائیں ہیں جن سے پردہ ہے. ہمیں خوشی چڑھ گئی، نبی کے گھر ہماری ماں ہے، جب چاہیں گے چلے جائیں گے. ادھر نبی کے دروازے میں پہنچے، ادھر آیت آ گئی، لا تدخلوا فی بیوت النبی، خبردار نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا. اندر ہماری ماں ہے اور اللہ جانے نہیں دیتا. میں نے سوچا کیونکہ ہماری ماں کا شوہر ہمارا باپ نہیں، اس لیے اس نے نہیں آنے دیا ہوگا. ماں باہر آ جائے گی، ہم اسے باہر مل لیں گے. اللہ نے ایک آیت اس کے لیے بھی بھیج دی، ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، اسے باہر نہیں آنے دیتا. اور ماں ہے، دارین پھر کے کوئی ایک ماں تو تلاش کر جس کا اولاد سے پردہ ہو. اب میں نے اللہ سے پوچھا تو نے انہیں ہماری ماں بنایا کیوں؟ جواب آیا نبی ہو گئے تھے بیمار، پبلک نے بلا لی میٹنگ، ایک کمینے نے تقریر شروع کر دی. اس نے کہا شادی سنت ہے، ساروں نے کہا ماشاء اللہ. اس نے کہا اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا بے شک. انہوں نے کہا بیوہ سے شادی ثواب ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ. بیوہ سے شادی ثواب ہے. اور پھر اس بے غیرت کے منہ سے نکلا کہ نبی دنیا سے جانے والا ہے، 9 بیوہ چھوڑے گا، اس سے میں شادی کروں گا، اس سے تو کر لینا، اس سے تو کر لینا. ادھر بندوں کے منہ سے بے غیرتی کے فکرے نکلے، ادھر خالق کے غیرت نے آیت بھیج دی محمد کی بیویاں تمہاری مائیں. لہذا حسین فکرے کو سمجھ رہا محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں تاکہ شادی نہ ہو سکے. میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے شادی سے روکنا تھا، صرف ماں کیوں کہا؟ کوئی اور رشتہ دے دیتا، کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں، اور دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے، شادی پھر بھی رک جاتی. یا فرما دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں، اور دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا معاشر نہیں ہے، شادی پھر بھی رک جاتی. اللہ نے کہا ماں ہے تاکہ اس دور کے بے غیرت بھی رکیں اور اس زمانے کے بے غیرت بھی رکیں. کیونکہ اگر کہہ دیتا ماسی تو ماسی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن ماسی کی بیٹی سے جائز ہے. جس بندے تک میری آواز پہنچے فکرے کو سمجھنا. اگر کہہ دیتا پھپھی تو پھپھی سے شادی حرام، پھپھی کی بیٹی سے جائز ہے. اللہ نے کہا ماں ہے، ماں سے بھی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام. اب جو بے غیرت سید زادی سے امتی کی شادی جائز سمجھتا اور وہ بے غیرت بھی جو دنیا
سے اس کی حمایت کرتا ہے، وہ اپنی قبر کو انگاروں سے نہ بھرے۔ نوکر نوکر ہے، سردار سردار ہے۔ سامعین گرامی، ماں ہے، ماں ہے، ماں سے بھی شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام۔ قرآن نے کہہ دیا کہ کسی کا باپ نہیں۔ محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب مولا کے بڑے مقبول مداح بھی ہیں، یہ اعلان فرمائیں۔ سامعین گرامی، ناصر عباس کل پھر مجلس پڑھے گا اور اپنا بیٹا ساتھ لے کر آئے گا، اور انہیں پتہ بھی ہو میرا بیٹا نہیں ہے۔ میرے دل پہ کیا گزرے گی یہ صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ نے ایک آیت میں کہا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، دوسری آیت میں کہا کل یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا۔ یا اللہ جب تو نے بیٹے دیے نہیں تو یہ لائے گا کہاں سے؟ کہا آنکھیں کھول کے آیت پھر پڑھو۔ میں نے کہا تھا تم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا۔ یا اللہ جب تو نے بیٹے دیے نہیں تو یہ لائے گا کہاں سے؟ کہا آنکھیں کھول کے آیت پھر پڑھو۔ میں نے کہا تھا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، پتہ چلا تم اور ہو حسن حسین۔ اپنے آپ کو ان جیسا خیال نہ کرنا۔ اب توجہ توجہ توجہ، اس کے بیٹے حسن اور حسین، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اگر چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے خارج کر دے، یہ قرآن کے پاس طاقت ہے، اگر یہ چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے کاٹ دے۔ نوح کا بیٹا نوح کا بیٹا تھا، اللہ نے کہہ دیا لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ بیٹا بھی چڑھے تو بیٹا نہیں رہتا۔ جو چپ بیٹھے ہو یار دوست کا حساب تم خود لگا لینا۔ بیٹا ہے نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اب آدھے یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں، لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ قرآن نے کہا کنعان نوح کا بیٹا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم، حسن حسین رسول کے بیٹے۔ جو کنعان کو نوح کا بیٹا سمجھے آیت کے بعد وہ بھی کافر، جو حسن حسین کو نبی کے بیٹے نہ سمجھے یہ روایت نہیں، پڑھے لکھے حضرات سے میری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید، امام حسین آپ کو سلامت رہی، قرآن مجید کی آیت پڑھی تو قرآن نے بتایا حسن اور حسین رسول کے بیٹے، قرآن نے بتایا۔ زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام۔ باشعور بندوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا بیٹے، زیارت نے کہا بیٹے۔ آؤ مل کے اللہ سے پوچھیں، جب بیٹے محمد کے ہیں
تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ جب بیٹے رسول کے، یہ بات تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ قرآن نے کہا بیٹے محمد مصطفیٰ کے اور پیدا ہوئے علی کے گھر. عزت کا تقاضا یہ تھا، عزت کا، کہ محمد کے بیٹے ہوں. ٹیکنیکل مجبوری تھی علی کے گھر پیدا کی. وہ مجبوری کیا تھی؟ ابراہیم نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے. یعقوب نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے. سلیمان نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے. اگر اللہ محمد کو بیٹے دیتا اور نبی نہ بناتا تو محمد مصطفیٰ کی شان میں فرق آتا، کیونکہ اس نے رسالت ختم کرنی تھی مصطفیٰ پر، اس لیے اس نے محمد کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے. یہاں پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا. اب یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے لگائیے، اس بات کو میں چاہتا ہوں کہ خدا کرے میں سمجھا سکوں اور بی بی کے صدقے میں آپ تک یہ بات پہنچ جائے. اگر پیدا کرتا مصطفیٰ کے گھر تو حسن کو بھی نبی بنانا پڑتا، حسین کو. کئی بندے کہتے ہیں اگر یہ اتنے افضل تھے اللہ نے نبی بنا کیوں نہیں دیا؟ ضرورت نہیں تھی. نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، جو ادھر سے ادھر خبر پہنچا. علی کی ولایت کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر نہ تھی. صرف وہی بندے چپ ہیں جن کے موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، باقی سارے حضرات کی توجہ ہو گئی ہے. آخری خبر تھی علی ولی اللہ، وہ خبر پہنچانے والا ہے آخری نبی. اس لیے نبوت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے، ضرورت نہیں تھی. اس نے نبی کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیا. یہاں پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا. مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، اگر اس فکرے کو قبلہ مشتاق شاہ صاحب قبلہ کعبہ سے اجازت لے کے میں کل تک بھی پڑھتا رہوں تب بھی اگلے فکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حسن حسین بیٹے محمد کے تھے، وہاں پیدا ہو جاتے تو نبی بنانا پڑتا. نبوت ختم کرنی تھی اللہ نے محمد مصطفیٰ پر، اس لیے اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا. عباس بھی اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا تھا، وہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا. اور اگر حضرت عباس کو اللہ زہرا کے گھر پیدا فضل عباس بھی اصل میں بیٹا ہے بی بی فاطمہ، وہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا. میرے تو بیٹا عمران کی جتی تو کائنات کی ہاشا عمران کی جتی تو کائنات کی ہاشا بارا اور میرے ہاتھ چھوڑے چھتر اور تیرے منہ تے نوسو مارا اور تو اڈو کا بار آنا ہے تیرے پتر امام انبارا.
آسانی والی بات نہیں ہے. جو پلیت زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو ابو طالب کو کافر نہیں کہے گی تو اور کیا. جس کے نزدیک یزید مسلمان ہو اس کی سمجھ میں عمران کا ایمان کس طرح سے آ سکتا ہے. سامعین گرامی گفتگو تمام ہو گئی. حضرت عباس اصل میں بیٹا ہے بی بی زہرا کا. یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا, اس لیے اللہ نے بطول کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کیا. بیٹا بطول کا ہے, فرزند زہرا کا ہے, دعا بطول کی ہے. علی کی اکلوتی خواہش ہے عباس. اور پھر ایک فکرہ کہتا ہوں اور چیلنج سے, میرے مولا علی نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا. مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے. اللہ نے علی کو قوت خرید, پرچیزنگ پاور اتنی دی ہے. شربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے, روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیتا ہے, نیند کے بدلے مرضیہ خرید لیتا ہے, انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے. اس نے بندوں سے کبھی تجارت کی ہی نہیں. اس نے جب تجارت کی ہے رحمان سے کی ہے. یوسف کی طرح بازار میں مال پہنچ کر پھر بکے اور بات ہوتی ہے. تاجر نے ابھی دکان بھی نہ کھولی ہو, بستر پہ سویا پڑا ہو اور وہ گاہک بن کے آ جائے, یہ بات اور ہو. اسے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا, بلکہ نبیوں نے اس کا واسطہ دے کے اس سے مانگا. یہ اللہ سے خریدتا ہے, بندوں میں تقسیم کر دیتا ہے. مرضی رب کا نام علی ہے, رضائے پروردگار کا نام علی ہے, ناظم کائنات کا نام علی ہے. نبیوں کی دعائیں جس کی دعا سے قبول ہوتی اس کا نام علی ہے, اور اس کی اکلوتی دعا ہے مالک بیٹا عطا فرما. اور اگلے فکرے میں غازی کا پورا فضائل ہے. علی جیسا امام تہجد کی نماز ہاتھ اٹھا کے کہتے بیٹا دے, بیٹا دے. حسن حسین محمد کے بیٹے, زبان ہے تو بول رہا, حسن اور حسین محمد کے بیٹے, مجھے میرا بیٹا دے. اور یہ فکرہ ہے غازی کا مکمل فضائل. علی فرماتے تھے مثلی, امام حسین سلامت مجھ جیسا. شجاعت کا جوہر کھلا صفین کے میدان میں جب علی نے ساری اولاد کو دیکھ کے کہا میرا دل کرتا ہے آج میرا کوئی بیٹا جا کے لڑے اور لشکر فرعون شام کو بتائے علی چھوٹا ہو یا بڑا علی ہوتا ہے. کرار کے 9 بیٹے صاف بنا کے سامنے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے محمد ابن حنفیہ آگے بڑھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا میں تیرا بیٹا ہوں, عیسیٰ کی طرح معجزے سے پیدا ہوا ہوں, مجھے اجازت عطا فرما, میں جا کے لڑوں گا, دنیا کو پتہ چلے گا تیری اولاد بھی علی ہے. مسکرا کے علی فرماتے حنفیہ تجھے کیا چاہیے اور تو کتنی دیر لگائے گا. مسکرا کے حنفیہ فرماتے بابا مجھے اپنا تلوار عطا فرما, اپنی تلوار عطا فرما, 30,000 کا لشکر عطا فرما. علی فرماتے یہ لشکر یہ تلوار دیر کتنی لگائے گا. حنفیہ کہتے ہیں مجمع سامنے 1.5 لاکھ کا, اور 1.5 لاکھ کی تعداد بہت زیادہ ہے, سارا دن لڑوں گا. مغربین کی نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھنا, فتح پا کے تیرے پیچھے عشاء کی نماز نہ پڑھوں, اپنا بیٹا نہ کہنا. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فاتح خیبر نے محمد حنفیہ کا ماتھا چوما, مسکرا کے فرماتے حنفیہ 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب اور عشاء تک فتح پا کے واپس آنا کمال ہے, لیکن مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. جسے زبان مولا نے دی ہے زبان سے حنفیہ کمال ہے, کمال ہے. جناب حنفیہ سے کہا کمال ہے, مغربین تک تو فتح پا کے واپس آ جائے, لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. حنفیہ گردن جھکا کے پیچھے ہٹ گیا.
حنفیہ نے گردن جھکائی، پیچھے ہٹا. امیر المومنین نے باقی اولاد کی طرف نگاہ کی. اون ابن علی نے علی کے قدم چومے، مسکرا کے کہتے بابا میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے بھیج. کون تجھے کیا چاہیے اور تو کتنی دیر لگائے گا؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا 30,000 کا لشکر، اپنی تلوار. یہ بھائی تو میرے بھائی حنفیہ نے بھی مانگی تھی، لیکن کیونکہ آپ کو جلدی ہے اپنا گھوڑا بھی دے دے، اپنے گھوڑے کو حکم بھی دے دے تیری رفتار سے چلے، میں تیری رفتار سے لڑوں گا. ظہرین کی نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھنا، اگر صفوں میں فتح پا کے نظر نہ آؤں تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا. علی نے اون کے ماتھے کو چوما، چوم کے فرمایا اون ظہرین تک لڑ کے آنا بہت بڑا کمال ہے، لیکن ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے اور عباس کے فضائل میں بولنے کی توفیق دی ہے، یہ فکرہ سننا جھولیاں پھیلا کر نگاہ انتخاب حیدر کرار ابو الفضل العباس کے چہرے پہ پڑی. پنجے تن کی غیرت سمٹ کر عباس کے چہرے کا طواف کرنے لگی. علی نے علی کے ماتھے کو چوما، عباس نے حیدر کرار کی رکابوں میں بوسہ دیا. مسکرا کے علی نے پوچھا غازی اگر تجھے بھیجوں تجھے کیا چاہیے، تو کتنی دیر لگائے گا؟ انگڑائی لے کے عباس کہتا ہے نہ لشکر چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے. بولے گا وہی جس کی آواز غازی کو اچھی لگتی ہے، زبان اسی کی ہلے گی جس کا لہجہ ابو الفضل العباس کو اچھا محسوس ہوتا ہے. جس کی آواز غازی کو اچھی نہیں لگتی ہوگی وہ ان فکروں پہ قیامت تک نہیں بول سکتا. انگڑائی لے کے غازی کہتے ہیں نہ تلوار چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے. کیا چاہیے؟ آواز تیرا حکم شبیر کی مرضی. سیدوں سے خیرات چاہتے توجہ کرنا. آواز آئی نہ گھوڑا. جس بندے کو آل محمد کے فضائل میں کبھی بولنا نصیب نہیں ہوا، دل میں علی ہے دیکھے میری طرف، انگڑائی لے کے غازی کہتے ہیں نہ گھوڑا، نہ تلوار، نہ لشکر، تیرا حکم شبیر کی مرضی. علی ماتھا چوم کے کہتے ہیں دیر کتنی لگے گی؟ مسکرا کے بے نیازی سے کہتے ہیں بابا صرف 1.5 لاکھ ہے. 1.5 لاکھ کوئی تعداد تو نہیں ہوتی. میں منا سے گزرتا ہوا، میں سرا میں ٹہلتا ہوا، قلب لشکر کے کلیجے کو کاٹتا ہوا تیرے پہلے دشمن کی گردن پر غازی تلوار چلائے گا. 1.5 لاکھ میں کتے کے پہنچنے تک اگر پہلے کی گردن زمین پہ گر جائے مجھے عباس. اس دن 11 سال کا تھا، کربلا میں 32 سال. اسی میدان میں لڑتے لڑتے عباس نے گھوڑا موڑا تھا. حسین بادشاہ، میں تبرک کرنے ایک فکرہ پڑھوں، میں نے سیدزادے کو زحمت دی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. ایک فکرہ مصائب کا، طویل نہیں، تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. لڑتے لڑتے عباس واپس آئے، لشکر کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا علی پیاس لگی ہے. شبیر نے جام پانی کا بھرا، غریب غازی کی طرف دوڑا تاکہ پانی پلائے. حسین پلانے لگا، عباس پینے لگا. علی شبیر کے سر پہ ہاتھ پھیر کے مسکرا کے فرماتے ہیں کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی بنا. جناب سیدہ محنت قبول کرے. علامہ آغا حسن ابتہی ہمارے مذہب کا ایک بڑا جلیل القدر عالم گزرا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو وہ فرماتے ہیں میں نے امام زمان سے پوچھا تھا، مولا نے فرمایا تھا کہ جب ذاکر غازی کا ذکر کرے اور آنسو رخساروں تک آ جائیں تو پھر اللہ کو غازی کا واسطہ دے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. آغا حسن ابتہی فرماتے ہیں میں نے پوچھا مولا
عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ تو امام زمان نے فرمایا عباس کے اپنے سینے میں پوری زندگی کل 2 حسرتیں تھی. ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، ایک حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا. اللہ نے وعدہ کیا غازی تو اپنی حسرت سینے میں لے کے دریا کے کنارے سو گیا ہے، قیامت تک تیرا واسطہ ہمارا تمہیں سلامت رکھے. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رونا نہ آئے، رونے والوں جیسی شکل بنا لینا. میں اب روایت کو کوئی فکرہ نہیں پڑتا، کوئی فکرہ نہیں، بس ایک فکرہ مقتل کا اور ایک ذاتی زندگی کے تجربے کا. مقتل کا فکرہ یہ ہے عباس 70 مرتبہ آیا مرشد حسین کے پاس، مولا مرنے کی اجازت. شیخ شبیر حسن نجفی مرحوم عالم دین گزرے، یہ قبلہ کے مقتل میں فکرہ لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں جتنی دفعہ غازی نے مرنے کی اجازت مانگی اتنی دفعہ بہن اور بھائی چپ ہو جاتے تھے. اگلا فکرہ سننا. فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے بہن بھائی کے جسم سے جان نکل گئی. اجرکم علی اللہ. ابھی بھی تمہیں سلامت، جناب سیدہ تمہیں سلامت رکھے. اونچی آواز میں رونے کو عیب نہ سمجھا کر. راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق کے گھر گیا، میرا مولا سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پہ رکھ کے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، پروردگارا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. جس دن اونچی آواز میں رو لیا کر، سمجھ تجھے امام کی دعا مل گئی ہے. ایک فکرہ کہتا ہوں، با مشتاق شاہ صاحب کی بلا کعبہ سے تصدیق کرانا سید زادے سے. پاک بی بی کا مہر یافتہ ذات تشریف فرمائے عزاداران امام مظلوم. بڑا عجیب فکرہ ہے. آخر مرشد امام حسین نے عباس سے ایک فکرہ کہا. فرما عباس میری طرف سے اجازت ہے، پالنے والی سے پوچھ لے. فکرہ نیا لگے تو امام حسین کا صدقہ معاف کرنا. غازی کے علم ہے میرے سامنے، رسول کا منبر ہے، شبیر کی مجلس ہے. مشہور ہو گیا ہے علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا. میں غلط پڑھوں اس کرسی کا وارث مجھے انہی قدموں پہ سزا دے. صرف اکبر کو بی بی زینب نے نہیں پالا، قاسم کو بی بی زینب نے پالا، غازی کو بی بی زینب نے پالا، اون محمد کو بی بی زینب نے پالا. فکرہ مختصر کروں، جس نے پوری کربلا پال کے جوان کی ہے اس بی بی کا نام زینب عالیہ. زینب نے کربلا کو پال کے حسین کے حوالے کیا. 2 سال کا غازی تھا، انگلی پکڑ کے چل رہی تھی. حیران نہ میرا بچہ رونا نہ نظر چھکو. دروازے پہ حیدر کرار مسجد سے آئے. علی نے حج صاحب مسجد میں کھڑے ہو کے دیکھا زینب غازی کی انگلی پکڑ کے شہر میں چل رہی ہے. کافی دیر علی بہن اور بھائی کو دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے نہیں بابا، غازی کے سہارے چلنا سیکھ. ماتم کر، ماتم جس کے مدھم میں ماتم کر. آواز ہے چلنا سیکھ نہیں رہی. غازی کے سہارے، رونے والی شکل بناؤ، رونے والی. عباس کے سہارے امام حسین بادشاہ تمہیں کوئی غم نہ دے. صدقہ امام حسن حسین کا کوئی خالی واپس نہ جائے. کتنے شیعہ سنی رو رہے ہو، بی بی زہرا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. آیا اجازت لینے، نمازی جیسے تشہد میں بیٹھتا ہے، بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گیا. ایک فکرہ منہ سے نکلا، بی بی موت کی اجازت. بکت علیہ السلام شدیدہ. مقاتل کے فکرے تڑپ تڑپ کے روئی بی بی زینب. اتنا 21 رمضان کو نہیں روئی تھی جتنا
زینب غازی کے موت کے لفظ میں روئی، رو کر ایک فکرہ کہتی ہے قد صدقت امیر المؤمنین، میرے بابا امیر المؤمنین نے سچ کہا تھا۔ غازی تڑپ کے کہتے ہیں بی بی بابا نے کیا کہا تھا؟ اب آدھی عباس تم بہت چھوٹے تھے، بابا میری کلائیاں چوم رہا تھا، میں نے پوچھا تھا بابا آپ ہمیشہ میرا سر چومتے ہیں، آج ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو علی نے کہا تھا زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس میں تیری جوانی دیکھتی تھی، میں تیرا قد دیکھتی تھی، تیرے بازوؤں کی طاقت دیکھتی تھی، پھر سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ آج جب تم تیار ہو رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، اسی لیے مقتل کا فکرہ ہے۔ اکبر نے زیر چھوڑی، ہر بی بی کی آواز آئی واہ محمد، قاسم کے ٹکڑے ہوئے، ہر بی بی کی آواز آئی واہ علی، اصغر کو تیر لگا، ہر بی بی کی آواز آئی واہ محمد۔ لیکن جب غازی نے زیر چھوڑی، نہ کسی نے اکبر کو یاد کیا، نہ محمد کو یاد کیا، نہ مدینہ کو یاد کیا۔ تو ہاتھوں سے شرم کر رہے، 64 بیویوں نے پتھر اٹھا کے واہ حجاب، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ۔ ماتم کر جو جائے سمجھ لیں، ماتم کرو۔ میں آخری فکرہ کہتا ہوں، آخری فکرہ کہہ کے میں منبر چھوڑ آؤں۔ عزاداران امام مظلوم بیٹھ گیا گھوڑے پر، آخری فکرہ نہیں آخری لائن، گھوڑے پہ بیٹھا، سکینہ نے ماسک پہنائی، بھتیجی کا قد چھوٹا تھا، چچا کا قد بڑا تھا۔ ماسک پہنانے کے لیے سکینہ اتنا اونچا ہوئی جتنا ہو سکتی تھی، وفادار چچا اتنا جھکا جتنا جھک سکتا تھا۔ غازی کے ہاتھ سکینہ کے پاؤں پہ لگے، میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان، علموں والوں کے ہاتھ سے مشق چھوٹ گئی، پاؤں پر ہاتھ رکھے، سکینہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہہ دیا چچا میں بھتیجی ہوں تو چچا ہے، تو نے میرے پاؤں پہ ہاتھ لگایا ہے، میں امام کی بیٹی ہو کے دعا کرتی ہوں اللہ تیرا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آنے دے۔ گھر جانا شادی آج بھی علم کے اوپر سکینہ کی دعا بن کے وہ کھڑا ہے، غازی کا ہاتھ چل پڑا، عباس رک گئی سکینہ۔ یہ سکینہ اور غازی کی آخری ملاقات، فکرہ یہی سمجھنا، یہ سکینہ اور عباس کی اچھا آخری ملاقات۔ اس کے بعد سکینہ کو غازی نہیں ملا، غازی کو سکینہ نہیں ملی۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں سمجھاتا ہوں۔ عباس دریا پہ چلا گیا، وہ دریا سے واپس نہیں آیا، سکینہ شام چلی گئی، امام حسین کو سلام، جناب سیدہ آپ کو سلام۔ عباس دریا پہ چلا گیا، جناب غازی تیری جوانی سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عباس دریا پہ چلا گیا، وہ دریا سے واپس نہیں آیا، سکینہ شام چلی گئی، ماتم کر لے وہ شام سے واپس نہیں آئی۔ مجھے زندگی میں امام حسین کے صدقے میں 1 سال 3 شعبان کو غازی کے کچے روزے کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترا، کچی قبر جناب عباس کی، پانی طواف کر رہا تھا،
ایسا لگتا تھا جیسے دریا معافی مانگنے کے لیے عباس کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے، کیونکہ سکینہ ابھی تک پیاسی ہے، دریا کو غازی نے معافی نہیں دی۔ عزادارو، یہ آخری فکرہ جس کے لیے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس پہ چھوڑ دوں گا، اس فکرے کو جھولیاں پھیلا لو، سنی ہو یا شیعہ، یہ فکرہ کیونکہ کسی کتاب سے پڑھا ہوا نہیں، یہ میری زندگی، ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فکرہ خالی سوچا ہے میں نے، اسی فکرے پہ میں منبر سید زادے کے حوالے کر رہا ہوں۔ 24 اپریل کے لیے منت کر رہا ہوں کربلا شاہ شمس پر، ایک ایک مومن کے آگے التماس ہے، میں غریب صف عزا بچھاؤں گا وہاں پہ کربلا شاہ شمس میں، صبح سے لے کے رات تک مجلس عزا ہوگی، ضرور تو شریف لے کر آئیے، اور بالخصوص دعوت مجلس کے وارثوں کو آخری فکرہ اور مجلس تمام رو رہے تھے کچی قبر کے پاس سارے مومن، کل 4 مومن ہم نیچے تھے، خدام آیا، اس کے پاس پلاسٹک کی شیشیاں تھی، اس نے خالی شیشیاں قبلہ ہمیں دی، کہنے لگا اس میں پانی بھر لو تبرک کے طور پہ وطن لے جانا۔ ہم نے پلاسٹک کی شیشیوں میں پانی بھرا، ایک سید تھا ہمارے ساتھ، اس نے پیسے نکالے، پیسے نکال کے اس نے قبلہ صاحب، اس نے خدام کے ہاتھ پہ نظر کے طور پہ رکھی، منت کر کے کہتے ہیں میں زیادہ پانی بھر لوں؟ میں زیادہ پانی بھر لوں؟ خدام کہتے ہیں جتنا مرضی بھر، اب اس کا پینے والا کون ہے؟ اب پانی ہے، رونا نہ، نظریں جھکا لو، کمال یہ نہیں کہ کوئی رویا نہیں، نظریں جھکا لیا کرو، لگتوں کا لگتا مر جائے بندہ وہاں بھی رونے والی شکل بنا کے کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے، آخری فکرہ چھوڑو، اس کا اس کا کون رہ گیا ہے؟ بسم اللہ۔ میں نے وعدہ کیا ہے سیدوں کی نالین کے صدقے میں، جو جھولی پھیلا کے جو دعا مانگے گئے اس فکرے پہ قبول ہوگی، پھر نہ کہنا پتہ نہیں چلا مقبولیت کا وقت ہے، آخری فکرہ جھولی پھیلا کے میں گناہگار کے لیے، آپ میرے لیے دعا کر دیں گے، میں آپ کے لیے پانی بھرا شیشیوں میں، سید کہتے میں زیادہ بھر لوں؟ خدام کہتے جتنا مرضی بھر، اس کا پینے والا کون ہے؟ اب دیکھیں میری طرف، شاید پتہ نہیں وہ کوئی بازار سے ایک ماسک لے کے آیا ہوا، اور سید نے ماسک نکالی، عباس کی قبر کے پاس ماسک میں پانی بھرا اور کپڑے میں چھپا کے ہوٹل آ گیا، ہم نے سمجھا ماسک پاکستان لے کر آئے گا، مجھے غازی کے علم کی قسم ماسک پاکستان نہیں آئی، پھر مجھ سے پوچھ ماسک کہاں گئی؟ جب ہم شام پہنچے بی بی سکینہ کا روزہ آیا، سید نے ماسک کا دہانہ کھولا، پانی کو سکینہ کی زری میں پھینکا، پانی کو سکینہ کی زری میں پھینکا، رو کے کہتے جاگ سکینہ، غازی کے بازو کٹ گئے تھے، وہ پانی لے کے نہیں آیا